ہم خدا کے کلام کو اور خدا کے بندہ پاسٹر ارشد بھٹی کو آپ کی بھرپور تالیوں کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں. شکریہ جی. سبھی تشریف رکھیں. آپ سب کی سلامتی ہو. کلام مقدس میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کلسیوں پہلا باب اس کی 12ویں آیت مبارکہ میں باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہمیں اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائے اور اسی نے تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا جس میں ہمیں مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. وہ دیکھیے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے. سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی. ہاللیلویا. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت مبارکہ میں ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا کی گئی اور کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی. اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمی کا نور تھی اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا. وہ خود تو نور نہ تھا لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا. ہاللیلویا. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں, پہلا کرنتھیوں 13 باب میں, اور محبت نہ رکھوں تو ٹھنٹھناتا پیتل اور جنجناتی جانچ ہوں. اور اگر میں اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور اپنا سارا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس لیے بیٹا اسی لیے اس دنیا میں آیا کہ دنیا پر سزا کا حکم نہیں بلکہ دنیا کو نجات دے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کلام مقدس میں لکھا پہلا پطرس اس کی 3 آیت مبارکہ میں, پہلا باب اس کی 3 آیت مبارکہ میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا باپ کی حمد ہو جس نے ہمیں تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر, جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ ایک بے داغ لازوال اور غیر فانی میراث کو حاصل کریں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے پہلا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 18ویں آیت مبارکہ میں صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا. کہاں کا حکیم, کہاں کا فقیہ, کہاں کا اس جہان کا بحث کرنے والا. کیونکہ جب خدا کی حکمت کے موافق دنیا نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا تو خدا کو پسند آیا کہ اس بیوقوفی کی مناتی کے وسیلہ سے ایمان لانے والوں کو نجات دے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اسی لیے مقدس کلام میں زبور 50 اس کی پہلی آیت مبارکہ میں لکھا ہے رب خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک لوگوں کو بلایا. کہاں سے کہاں تک؟ مشرق سے مغرب تک لوگوں کو بلایا. ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا. آگ اس کے آگے آگے بسم کر دی جائے گی اور اس کے چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی. ہاللیلویا. اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے زبور 138 اس کی پہلی آیت مبارکہ میں میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا. میں معبودوں کے سامنے تیری بدا سرائی کروں گا. میں تیری مقدس ہیکل کی طرف روح کر کے تجھے سجدہ کروں گا.
میں تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تم نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ ہاللیلویا۔ آج کا حوالہ جو ہے بزرگ متی رسول کی معرفت لکھا گیا خدا کا کلام، اس کا دوسرا باب، اس کی دوسری پہلی آیت مبارکہ سے۔ بزرگ متی رسول کی معرفت لکھا گیا خدا کا کلام، دوسرا باب، پہلی آیت مبارکہ سے۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت الحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت الحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو سارا انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا، اور وہ سارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر دیا گیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ خدا ان کے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جب ہم بائبل مقدس پر غور کرتے ہیں تو ہیرودیس بادشاہ ہے، اس کے زمانہ میں آج سے 2000 سال پہلے، جو کہ رومی بادشاہ ہے، رومیوں کا بادشاہ ہے۔ رومیوں نے اسے ہیرودیس یہودیوں کے اوپر اس کو بادشاہ لگایا ہوا ہے۔ یہ اس کے اوپر جو ہے یہ کیسر ہے، اور یہ کیسر کے آگے بادشاہ ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اس کے دور میں ایسا ہوا کہ کئی مجوسی جو کہ آگ کی پرستش کرنے والے بتائے جاتے ہیں کہ وہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے، وہ علم فلکیات کو جاننے والے تھے، وہ جو ہے سیاروں کی اس طرح کی وہ پرستش کرتے تھے، وہ سورج کی پرستش کرتے تھے، اور ستاروں کے علم سے اور علم فلکیات سے وہ خوب واقف تھے، کیونکہ وہ انہی چیزوں کی پرستش کرتے تھے، کیونکہ وہ حقیقی خالق اور مالک کو وہ جانتے نہیں تھے، وہ اس دنیا کو بنانے والے کو، اور جس نے اس کائنات کا ایک ذرے کو بنایا، اس دنیا کو بنی انسان کو بنایا، اس کو وہ نہیں جانتے تھے۔ لیکن خدا جہاں
نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرتا وہاں سے جمع کرنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو چیزیں نہیں ہیں ان کو بھی ایسے بلا لیتا ہوں گویا وہ ہیں۔ تو خدا نے ان کو انہی کی جس صورت میں جس راہ پر وہ چل رہے تھے، خدا نے انہی کی راہ پر سے انہیں اپنے بیٹے کا تعارف دیا۔ خدا نے انہیں نجات دکھائی کہ تم اس کی تحقیق کرو، اور جب تم پہنچو گے تو کیا ہوگا، میں تمہیں برکت دوں گا اور تمہاری راہوں کو بدل دوں گا، میں تم میں سے تمام قسم کی بدیوں کو نکال دوں گا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ پورب سے کئی مجوسی سارے کی رہنمائی میں، جس کے بارے میں بلام نبی 24ویں باب میں اس کی 7ویں آیت مبارکہ میں نبوت کرتا ہے کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا۔ کس میں سے؟ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا، میں اسے دیکھوں گا صحیح پر ابھی نہیں، کیونکہ وہ خدا کا عرفان تو رکھتا تھا لیکن وہ خدا سے منکر ہو چکا تھا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو خدا نے، اس کے منہ میں بھی خدا نے کلام کو ڈالا، اور خدا نے پہلے سے نبوت اس سے کرا دی کہ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اسی طرح نبی جو ہے، پیغمبر جو ہے، خدا اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے، خدا اپنے بندوں کو بھیجتا ہے تاکہ اس نسل انسانی کی رہنمائی بادشاہوں کے بادشاہ تک ہو سکے۔ کیونکہ لکھا ہے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فضل اور سچائی مسیح خداوند کی معرفت پہنچی۔ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچا۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں، جب ہیرودیس بادشاہ کے پاس، کیونکہ انہوں نے دیکھا جب کہ یہ بھی بادشاہ ہے، اگر بادشاہ پیدا ہوا ہے تو اسی کے گھر میں، یہ بادشاہ ہے تو اسی کے گھر میں ہونا لازم ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے ہماری منزل کے کیا ہم شہر یروشلم میں پہنچ چکے ہیں، تو اب کیا ہوگا، ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو لازم ہے کہ اسی کے گھر میں بادشاہ پیدا ہو، کیونکہ یہ بادشاہ ہے، اور بادشاہیاں اس وقت خاندانی طور پر چلتی تھی۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو ہیرودیس بادشاہ اس بات کو سن کر گھبرا جاتا ہے کہ جب وہ ہیرودیس عالموں کو، جب وہ یہودی عالموں کو جب وہ بلاتا ہے تو وہ بھی جب سنتے ہیں تو وہ بھی گھبرا جاتے ہیں۔ کیوں گھبراتے ہیں؟ کیونکہ ان کے کام برے تھے، وہ خدا کی اس نجات کو، خدا کے اس نجات کے منصوبے کو وہ جاننا نہیں چاہتے تھے، وہ خدا کے منصوبے کے مطابق چلنا نہیں چاہتے تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کلام مقدس میں، یوحنا کی کتاب میں کہ لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اور اگلے ہی باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے لیکن بہت ساروں نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ کیونکہ ان کے کام تاریکی والے تھے، وہ تاریکی میں چلنا چاہتے تھے، وہ تاریکی کو پسند کرتے تھے۔ تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو فقیہ اور فریسی جو ہے وہ، کیونکہ بادشاہ تو ان کے ملک میں، ان کے شہر میں پیدا ہوا ہے، لیکن وہ توجہ نہیں کرتے، ان کو پتہ بھی ہے۔ وہ ہیرودیس بادشاہ کو اپنے بائبلوں کو کھول کر، اپنے صحیفوں کو کھول کر وہ بادشاہ کو تو بتاتے ہیں کہ ایگزیکٹ جو ہم پیدائش کہاں پر ہوگی، لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے، وہ خود نہیں جاتے، نہ بادشاہ جاتا ہے، نہ رعایا جاتی ہے، نہ فقیہ فریسی جاتے ہیں۔ کون جاتے ہیں؟ جن کو خدا نے چنا۔ مجوسی جاتے ہیں جو دور سے اس بات کی تحقیق کر کے آئے ہیں، ان کے پاس تھوڑا نالج ہے، لیکن پھر بھی وہ اس نجات کو جو خدا نے لوگوں کے روبرو، جو خدا نے اس دنیا کے روبرو تیار کی تھی، اس نجات کے لیے، اس نجات میں شامل ہونے کے لیے، اس رہائی کو پانے کے لیے وہ جا موجود ہوئے،
اور کیا لے کر جاتے ہیں؟ 3 قسم کے تحفے وہ لے کر جاتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو جب انہوں نے فقیہوں اور فریسیوں سے تحقیق کر لی تو وہ جا کر پھر ستارے کی رہنمائی میں اس گھر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بچہ اس وقت مسیح خداوند موجود تھے۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ مسیح خداوند کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنے ڈبے کھول کر سونا بادشاہی کا اظہار کرتے ہیں کہ خداوند تو بادشاہ ہے، اور لبان کہ تو اب تک سردار کاہن ہے، اور نور اس کو نظر کیا کہ تو دکھ اٹھائے گا، تو ہماری خاطر دکھ اٹھائے گا۔ اور یہ 3 چیزیں جو ہے یہ بادشاہ کو اور ابدی سردار کاہن کو اور ہماری خاطر دکھ اٹھانے کو ظاہر کرتی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو جب وہ سارے کی رہنمائی میں وہاں پر پہنچ چکے ہیں، جب اپنے ہدیے دے چکے ہیں، جب اسے سجدہ کر چکے ہیں، جب وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں، جب انہوں نے نجات کو دیکھ لیا ہے تو کیا ہوا؟ ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا لی ہے۔ کیا پائی ہے؟ دوسری راہیں ان کی اب وہ ساروں کی راہیں نہیں رہی، بلکہ جیسے ہی انہوں نے مسیح خداوند کو دیکھا ہے، جیسے ہی انہوں نے مسیح خداوند کو دیکھ لیا ہے تو ان کی راہیں جو ہیں وہ بدل چکی ہیں۔ اب خوابوں کا سلسلہ، رویا کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ خدا کی رہنمائی میں چلنا شروع ہو گئے۔ اب ان کی راہیں جو ہیں وہ بدل گئی، وہ ساروں کو دیکھنے کی طرف متوجہ نہیں بلکہ وہ خدا کی رہنمائی میں وہ چلنا شروع ہو گئے۔ اسی وقت سے وہ خدا کی راہوں میں چلنا شروع ہو گئے۔ آج جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ، لیکن راہیں ہماری راواں اتھے دیاں ہیں۔ اسی جدوں اسی ایک تمثیل میں تھوڑے سامنے رکھنا، ایک جج دی ٹریننگ کرن رہا سی ایک اسٹوڈنٹ، صبح خدا ایک ٹیم بنی سی کہ صبح انہیں ورزش کرنی۔ جدوں ورزش کرن جاندا سی دریا دے کنارے پہنچا تے کہ چور صبح نسا ہوندا سی۔ جدوں انہیں اگے بندہ ویکھیا تے جو ویکھیا کہ یہ پتہ نہیں کوئی پھڑن والا آ گیا، اور پیچھے بھی دھیان تے اگے بھی دھیان تے یکدم دریا دے وچ کوئی تیرنا آوندا نہیں سی۔ جو تیرنا نہیں سی آوندا تے وہ ینگ مین سی جڑا جج بن رہا سی، انہیں فٹافٹ تالی ماری تے کڈ لیا۔ جدوں تھوڑا عرصہ گزریا تے وہ جڑا اسٹوڈنٹ جج سی وہ بھی جج بن چکیا سی، وہ بھی جڑا قتل کر کے تو اتنے پہنچ گیا۔ جو انہیں ویکھیا نا جج صاحب تو انہیں آخیا تے بچان والا ہی ہے، کوئی گل نہیں، یہ تے پہلے میری واقفیت ہے، انہیں تو میرے ادو بھی بچا دیا سی۔ بڑا راضی ہوا دلی دل سے۔ انہیں کی کیتا جدو اس قتل دی اسے جج کو فیصلہ گیا، انہیں سزا دا حکم پھانسی دے آرڈر لاتے۔ انہیں کوئی حکم کوئی اپیل کرنا چاہتا، انہیں آخیا جج صاحب کسی نال میں کوئی گل بات نہیں کرنا چاہتا، صرف تواڈے نال گل کراں گا۔ انہیں آخیا جی مارنا ہی سی تو بچایا کیوں؟ ادو کیوں مینوں بچایا سی؟ انہیں آخیا ادو میں بچان والا سا، ہن کی ہاں؟ ہن میں منصب دی کرسی تے بیٹھا۔ اسی طرح میرا تے تہاڈا خداوند ہن کدی دے بچے تے بہ کے یروشلم چ داخل ہونے لئی نہیں آ رہے، بلکہ کدے تھے؟ سفید گھوڑے تھے۔ جدو اسی مکاشفہ 19ویں باب کو پڑھیے تو لکھے پھر وہ سفید گھوڑے پر سوار ہوا آتا ہے، اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، اور وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہوا؟ وہاں کے لوگوں کو بھی اگر انہوں نے مسیح خداوند کو رد کیا تو مسیح خداوند نے بھی ان کو رد کر دیا۔
रद्द कैसे किया, जब हम देखते हैं तमसील में 21वें बाब मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदा कलाम, 21वां बाब उसकी 23वीं आयत मुबारक में लिखा है, एक घर का मालिक था जिसने ताकिस्तान लगाया और उसके चारों तरफ अहाता घेरा और उसमें हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। और जब फल का मौसम करीब आया तो उसने अपने नौकरों को बागबानों के पास अपने फल लेने को भेजा, और बागबानों ने उसके नौकरों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को कत्ल किया और किसी को संसार किया। फिर उसने और नौकरों को भेजा जो पहलों से ज्यादा थे, और उन्होंने उनके साथ भी वही सलूक किया। आखिर में उसने अपने बेटे को भेजा, उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज रखेंगे। जब बागबानों ने बेटे को देखा तो आपस में कहा, यही वारस है, आओ इसे कत्ल करें कि इसकी मिरास पर कब्जा कर ले। और उसे पकड़कर ताकिस्तान से बाहर निकाला और कत्ल कर दिया। बस जब ताकिस्तान का मालिक आएगा तो उन बागबानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, उन बदकारों को बुरी तरह हलाक करेगा और बाग का ठेका दूसरे बागबानों को देगा जो मौसम पर उसको फल दे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर होगा। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसका फल लाए दे दी जाएगी, और जो उस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डाला जाएगा। और जब हम कलाम मुकद्दस पर गौर करते हैं तो ये ठेका उनसे लेकर मेरे और आपके पास आया, गैर कौमों के पास आया। लेकिन जब अगर हमने भी फल ना दिया तो क्या होगा? याद रखें कि कलीसिया जो है, जो कलीसिया होगी, जो मसीह खुदावंद की दुल्हन होगी, वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक पहला थस्सलुनीकी 4 बाब और उसकी 13वीं आयत मुबारका में जब हम देखें तो लिखा पहले, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं तुम उनके बारे में बाखबर हो, ताकि जो नाउमीद है उनकी तरह गम ना करो। असीं कह देने हैं उनसे अच्छे ना थे जो इस दुनिया से कूच कर गए। क्यों जी? क्योंकि हर एक नू खुदा ने इम्तिहान ली थे भेजा है, भावें को पहला है भावें को बाद। लेकिन असल गल की है, अपनी तैयारी रखनी, खुदा दे कलाम नाल अपने आप नू तैयार करना, खुदा दे कलाम दे नाल चलना, रात दे उहदे कलाम दे तवज्जो करना, खुदा दे कलाम दी रोशनी में चलना। ये नहीं कि कोई पहला मार गया तो साडे तो असी उन्हां तो अच्छे नहीं। गल ये लिखे कलाम मुकद्दस से, जो खुदा में मरते हैं उनके माल उनके साथ साथ होते हैं, उनके माल उनके साथ साथ होते हैं। पहले तो वो जो मसीह में सोए हम उनकी, फिर हम जो बाकी होंगे, हम जो जिंदा होंगे, हवा में उड़कर बादलों के साथ मसीह खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। पहला शर्फ सिर्फ एक ग्रुप है जो कलीसिया का ग्रुप है, जो दुशीदगी में मसीह खुदावंद उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसको उठाया जाएगा, उसको निजात के कपड़े पहनाए जाएंगे, उनको रास्तबाजी के कपड़े पहनाए जाएंगे। कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो मुसीबत के दौरान या मुसीबत के पहले जिसे उठाया जाए। सिर्फ एक ग्रुप है, वो कलीसिया का ग्रुप है, वो दुल्हन का ग्रुप है। अगर मैं और आप को मसीह खुदावंद ने बुलाया है तो आज मुझे और आपको ये सोचने की जरूरत है कि मसीह खुदावंद मेरे लिए और आपके लिए इस जहान में जन्म लेकर आया। इस जहान में उसने मेरे लिए और आपके लिए इंसानी जिस्म को इख्तियार किया, और आज हम अपनी जिंदगी में क्या फल रखते हैं, आज मुझे और आपको ये सोचने की जरूरत है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना और समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो।